ایک بار پھر آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھا ہے، کیسا لگا خان صاحب کو دیکھ کر؟ کیا باڈی لینگویج تھی خان صاحب کی؟ جیسے خان صاحب پچھلی دفعہ تھے ویسے ہی اس دفعہ بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. پہلے ذرا ڈارک بلو شرٹ تھی، آج لائٹ بلو ہے، وہ سی گرین فیروزی کہتے ہیں اس کو اردو میں، وہ ویسی ہے. اچھا سر، کمرے کی تصویر منظر پر آ گئی ہے جس میں عمران خان رہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک طرف کہا جاتا تھا بڑی لیوش زندگی گزار رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے وہ کمرہ دیکھ لیا. تو چھوٹا سا کمرہ ہے، ویسے عمران خان صاحب تو اس طرح کے کمروں میں تو وہ کبھی نہیں رہے ہوں گے. اور میرے خیال میں وہ آدمی جس نے پاکستان کے لیے اپنی پوری زندگی گزاری ہے اور بہت کچھ کیا، اس کی ایک لمبی اسٹرگل ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا. میاں نواز شریف صاحب کی اگر آپ جیل کی زندگی کے بارے میں معلومات اس وقت کے جو جیلرز ہیں یا جیل کا جو عملہ ہے ان سے اگر آپ حاصل کریں تو آپ کو حیرت ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ پتہ کریں کہ باقی لوگ جیلوں میں کس طرح رہتے تھے، آپ نے تصاویر اور مناظر تو دیکھے ہوئے ہیں. ایک کے اوپر تو ثاقب نثار صاحب نے چھاپا بھی مارا تھا، فریج کے اندر سے چیزیں نکالی تھی. تو وہ جیلیں اور طرح کی تھی، یہ جیل اور طرح کی ہے. تو جو اسٹیٹس کو کے لوگ جیل میں جاتے ہیں تو جیل کسی اور طرح ہو جاتی ہے، اور جب کوئی آدمی اسٹیٹس کو کے باہر سے جیل میں جاتا ہے وہ کسی اور طرح ہو جاتی ہے. یہ جو اس جیل کا مکین ہے، زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آیا کہ میں جیل میں اس طرح رہ رہا ہوں یا یہ ہے یا میرے پلیٹلیٹس کم؟ نہیں کیوں نہیں آیا. عمران خان صاحب نے پچھلی بار بتایا کہ میں قید تنہائی میں ہوں اور مجھے ملنے بھی نہیں دیتا لوگوں سے، وہ اس قسم کی انہوں نے شکایتیں کی تھی. اس کے بعد یہ چیزیں سامنے لے کر آئے. تو اگر اس حالات میں عمران خان صاحب وہاں پہ اسٹرگل کر کے سروائیو کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے بہت مشکل ہے. پھر اگر وہ یہاں تک بھی انہوں نے سروائیو کر لیا ہے تو پھر بہت مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں، اب پاکستان کے ایک عام غریب آدمی کو آپ دکھائیں گے تو اس کے لیے کچھ اور ہے، لیکن جو آدمی عمران خان کو اس کے لائف سٹائل کو سمجھتا ہے، جب وہ دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی عمران خان نے کیا لوز کیا ہے اور کتنی تکلیف میں ان کو رکھا گیا ہے. یہ سب کو آئیڈیا ہو جائے گا. دوسرا بھائی، میں نے سامنے کورٹ میں جانا ہے، میں کل سے ویٹ کر رہا ہوں میرا فیصلہ آ جائے، تو وہ فیصلے کے چکر میں دوبارہ جا رہے ہیں ہائی کورٹ. ابھی ہمارے خان صاحب کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ عدالت میں بولیں، بات کریں. کیا ان کو بولنے کی اجازت مل جائے گی؟ سمی بھائی تو کہہ رہے تھے مل جائے گی. نہیں، وہ جب ان کی باری آئے گی تو ڈیفینیٹلی انہیں مل جائے گی باری. ہو سکتا ہے آج تھوڑا بہت شاید بولنے کو ملے، کیونکہ خواجہ حارث صاحب بول رہے ہیں اور وہ آپ سب جانتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو پھر وہی بولتے ہیں اور وہ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ان کے پاس ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. یعنی اتنی ساری فائلیں اور اتنی ساری چیزیں وہ لے کر آئے خواجہ صاحب کہ وہ اگر چاہیں تو اس کیس کے اوپر 3-4 دن اور بھی بول سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر خواجہ صاحب کے بولنے کا انتظار کرنا ہے تو پھر خان صاحب کی باری آج کے اگلی دفعہ بھی شاید نہ آئے. لیکن اگر خواجہ صاحب کو بیچ میں بریک لگا کے آپ نے عمران خان صاحب کو موقع دینا تو وہ ایک الگ بات. اچھا، لاسٹ ٹائم جو اسکرین بند ہوئی تھی، جو غلطی سے ایک شخص کی جانب سے تار کے اوپر پاؤں رکھا گیا تھا، وہ سنا ہے کہ آج آپ سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے اس شخص کی؟ مجھے دکھایا انہوں نے مجھے صبح کہ یہ وہ خود ہی آ گیا تھا مجھے ملنے کے لیے. وہ مجھے خود ہی ملنے کے لیے آ گیا تھا. اس نے کہا جی میرا پاؤں لگ گیا تھا. نہیں، وہ واقعی میں دیکھ رہا تھا، وہ ایکسیڈنٹ اس کا پاؤں لگ گیا تھا. وہ ہے ان کا کوئی وکلا کے ساتھ شاید ہوتا ہے. کوئی ایسا ہی خاص والا بندہ نہیں تھا. نہیں، مجھے کسی وکیل کے ساتھ ہی آ کے ملا ہے وہ. سر، عطر مجلہ صاحب کی طرف سے اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے نتائج سے واضح ہوتا ہے کہ لوگ چاہنے والے ہیں اور یہ فیکچوئل ہے وہ بات ان کی فیکچوئل ہے. دیکھیں، وہ اصولی بات کر رہے ہیں لیکن عدلیہ کی جو اکثریت ہے انہوں نے دوسری بات کی ہے. دیٹ از وائی عمران خان کو لائیو نہیں دکھا رہے، ورنہ آپ سب لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا بتائیے گا کہ اس سے پہلے یہ تیسری سماعت جاری ہے، عمران خان صاحب کو موقع کم مل رہا ہے، آج بھی ابھی تک نہیں ملا، تو خواجہ حارث صاحب ہی دلائل دیتے جا رہے ہیں، تو ایک الگ سے سماعت کیوں نہیں رکھ لیتے جس میں عمران خان؟ دیکھیں، حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حیرت کی بات یہاں خبر یہ ہے کہ عمران خان اس وقت نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قوانین کو سخت کیا جائے جیسے پہلے تھے. اور جو لوگ نیب کے قوانین سے اپنی جان چھڑا کے جو پرسن اسپیسیفک قانون بنایا، جو لوگ جان چھڑا کر نکل گئے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی سخت نہ کیا جائے. تو یہ تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. اگر عمران خان کے کہنے پہ یہ نیب کے قوانین واپس سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان عمران خان کو ہوگا فوری طور پہ، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو. اور اگر نیب کے قوانین باقی لوگوں کی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جیسے اس کو نرم کیا وہ نرم رہتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا، جو عمران خان نہیں چاہتے کہ ان کو فائدہ ہو. کچھ دن پہلے جانے کی اجازت مل جائے گی کیا؟ ابھی جا رہا ہوں نا سامنے کورٹ میں، یہ سپریم کورٹ ہے، سامنے ہائی کورٹ ہے، وہاں جا کے دیکھتے ہیں وہ فیصلہ کیا ہے جج صاحب کا. کیونکہ کل فیصلہ صبح محفوظ ہوا تھا، شام تک محفوظ تھا، آج صبح سے میں کورٹ میں ہی تھا اور ابھی تک میں انتظار کر رہا ہوں. وہ میرے وکیل اور دوست وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اب شاید فیصلہ آ جائے گا. تو اس امید کے ساتھ میں وہاں جا رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ اپنے ٹکٹ کینسل نہیں کرنے پڑے. اگلا لائمل کیا ہوگا اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ سے؟ نہیں، میرے خلاف کیسے آئے گا فیصلہ؟ ہائی کورٹ کیا کہے گی نہیں جانا احتجاج پہ؟
ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये देखते हैं कि फैसला क्या है, पहले उसको पढ़ लें फिर देखते हैं। सर कुछ नौलिकी रहनुमाओं की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान को 8 कमरे दिए गए हैं जेल में, तो आज वो मुकफ जो था वो गलत साबित नहीं, 8 कमरे नहीं है, वो एक ही कमरा है जिसके अंदर इमरान खान रहते हैं। जेल के SOP होते हैं कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है तो उस कमरे के अंदर कैदी को बंद कर दिया जाता है, और फजर के बाद जब रोशनी पूरी तरह फैल जाती है तो नाश्ता करते वक्त वो कमरा खोला जाता है। यानी आप ये समझ लें कि 12 घंटे तकरीबन वो कमरा बंद रहता है, 11-12 घंटे वो कमरा बंद रहता है, और इतनी देर के लिए वो कमरा खुलता है। जब वो खुलता है, चाहे वो दिन में 2 वक्फों में खोलें, चाहे वो पूरा टाइम खोलें, चाहे वो उसको बाहर में बीच में भी बंद करें, वो टाइम होता है थोड़ा सा बाहर वॉक करने का, वो आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप इस कमरे के अंदर ही होते हैं। एक्चुअली ये जो सामने कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने क्योंकि जेल अंदर से आप देख ली है, ये जो आपको सामने कॉरिडोर नज़र आ रहा है ना, जो जहाँ पे मशीन पड़ी हुई है, ये तमाम कैदियों का मुश्तरका होता है। यहाँ पे सेल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह सेल्स होते हैं। हर सेल के सामने यही वाला कॉरिडोर मुश्तरका होता है। सारे कैदी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जब दिन को बाहर खोला जाता है, और जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है सबको वापस उनके सेल्स के अंदर बंद कर देते हैं। इमरान खान को क्योंकि हाई सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, और दूसरा वो नहीं चाहते कि इमरान खान के करीब कोई भी कैदी रहे, और तनहा भी रखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सारी बारकें, ये सारे जितने भी वो चक्कियाँ हैं वो सारी खाली कर दी हैं। सिर्फ इमरान खान को उनकी चक्की में बंद कर देते हैं, और ये जो सामने वाला एरिया है ये फिर इमरान खान को अकेले इसलिए मिल गया कि बाकी कैदी नहीं है वहाँ पे। तो आपने कहा था खान साहब पहले से ज़्यादा टफ हो गए, तो आज फिर आप देख नहीं, इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको पहले काफ़ी अरसे के बाद देखा था, वो जैसा मैंने पिछले हफ्ते देखा वो उसी तरह इमरान खान साहब, और उसी तरह एक्टिव है, एनर्जेटिक है। वो बात चीज़ों पे आज वो बहुत हंस भी रहे थे इमरान खान साहब। आज तो काफ़ी आज मूड बदला हुआ था इमरान खान साहब का, वो बार बार हंस रहे थे, हम ये नोट भी कर रहे थे, और चीज़ों के ऊपर नोटिंग भी कर रहे थे सर की कभी ऐसे। बोलने तो नहीं दिया गया, कोई इशारे कर रहे थे, बोल तो नहीं सकते थे, इशारे कर रहे थे कोई? नहीं, कोई इशारा इमरान खान साहब ने इशारा कहते वो पानी शानी मांगा, वहाँ जो बंदे बैठे हुए थे उनसे, लेकिन अक्सर पानी ला के उन्हें दिए। अक्सर जज अपनी गुफ्तगू के बाद यूं कनखियों से यूं देखते थे टीवी से। ये बात ठीक है। हमारी बात का इमरान खान साहब पे क्या रिएक्शन है? ये अगर हमने कोई हंसने वाली बात की है तो क्या इमरान खान साहब हंसे हैं, फिर वो देखते हैं उस तरफ। अगर हमने कोई ऐसी बात की है जिस पे कोई रिएक्शन आना चाहिए तो वो रिएक्शन आया या नहीं आया, तो वो चोरी देख लेते हैं। पिछली समाअत में कह रहे हैं कि लतीफ़ साहब कह रहे हैं इमरान खान ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई जो ऐसे लग रहा है जैसे मॉनिटर कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है, वो इस तरह बैठे ये बात ठीक है। खोसा साहब कह रहे हैं, खोसा साहब की ऑब्जर्वेशन अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।